عثمانی تخت کے طاقتور حاکم سلطان سلیم اول۔ تخت پر مختصر مدت کے باوجود سلطان سلیم، جسے سلیم ریزولوٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سلطنت عثمانیہ کی وسیع توسیع، خاص طور پر مصر کی پوری مملوک سلطنت کی فتح کے لیے قابل ذکر ہے۔ شہزادہ سلیم، جو 1470 میں اماسیہ میں سلطان بایزید دوم اور دولک دیر شہزادی آئس ہاتون کے سب سے چھوٹے بیٹے کے طور پر پیدا ہوا تھا، کا موازنہ اس کے دادا سلطان محمد دوم سے کیا گیا تھا، جسے محمد فاتح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہاں تک کہ انہیں بچپن میں کچھ عرصے کے لیے استنبول بھی بھیجا گیا تھا۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ انہیں یاد ہے کہ ان کے دادا نے انہیں گود میں لیا تھا اور ان سے محبت کی تھی۔ رسم و رواج کے مطابق اسے کم عمری میں اپنی والدہ کے ساتھ ٹربزون میں گورنر کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ 25 سال تک وہاں خود مختار کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے اس نے سرحد پر اسٹیٹس کو کی خلاف ورزی کی وجہ سے 1508 میں جارجیا کے لیے 3 مہمات کا اہتمام کیا اور کارس، ارزورم اور آٹوین کے شہروں کو فتح کیا۔ بعد میں اسلام جارجائیوں میں پھیلنا شروع ہوا، جنہوں نے عثمانیوں کے ساتھ قریبی رابطے قائم کیے۔ دریں اثنا، صفوی خاندان کے بانی ایرانی شاہ اسماعیل اناطولیہ پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ اسی وقت لوگوں میں شیعہ پروپیگنڈا بھی پھیلا رہے تھے۔ شہزاد سلیم نے مشرقی اناطولیہ میں سابق کویونلو علاقوں کو اپنی کمان کے تحت فوجی دستوں کی ایک چھوٹی تعداد کے ساتھ فتح کیا۔ عثمانی علاقوں سے گزرتے ہوئے دولک دیر کے بیلک پر شاہ کے حملے کے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہ، جس نے ایک کویونلو کا وارث ہونے کا دعویٰ کر کے اور شیعہ فرقے کے انتہا پسند ونگ کا رکن ہونے کا دعویٰ کر کے ان زمینوں کا لالچ حاصل کیا تھا، نے اپنے بھائی کو سلیم سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ ارزنکن کے قریب صفوی افواج کو شکست دیتے ہوئے سلیم نے بہت شہرت حاصل کی۔ اس کے بعد شاہ نے سلطان بایزید دوم کے پاس ایک سفیر بھیجا اور معافی مانگی۔ سلطان، جو پریشانی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، نے معافی قبول کر لی۔ جانشینی کی جدوجہد۔ دوسری طرف شہزاد سلیم نے اپنے ولایت صوبے کی تعمیر نو کی اور گریسن میں ایک مسجد تعمیر کی۔ صفویوں سے فرار ہونے والے سنی لوگ ترابزون میں آباد ہو گئے۔ انہوں نے اپنے والد کی جانب سے اپنے سب سے بڑے بیٹے احمد کو تخت کا وارث دیکھنے پر اعتراض کیا۔ فوجیوں نے واضح طور پر اس کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا۔ دریں اثنا، شاہ اسماعیل کی طرف سے بھیجے گئے ایجنٹوں میں سے ایک شاہ کولو، جسے عثمانی مصادر میں شیطان کولو کے طور پر بھی بیان کیا گیا تھا، جس کا مطلب ہے شیطان کا غلام، نے 1511 میں اناطولیہ میں انقلاب بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بیمار اور تھکے ہوئے سلطان نے صفوی خطرے کے بارے میں حساسیت کی وجہ سے سلیم کے حق میں تخت چھوڑ دیا اور جلد ہی 1512 میں فوت ہو گیا۔ شہزادے کورکوٹ اور اس کے مرحوم بھائیوں کے بچوں نے سلیم کو سلطان کے طور پر قبول کیا، لیکن اس کے دوسرے بھائی احمد نے وزیروں کی حمایت سے اس فیصلے پر اعتراض کیا۔ اس کے بعد سلیم نے احمد کو شکست دی اور اسے پھانسی دے دی۔ مرکز کے کچھ وزیروں اور سپاہیوں نے شہزادے کورکوٹ کو ایک خط لکھا، جسے سلطان سلیم بہت پیار کرتا تھا، اور اسے منیسا کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسے سلطان کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور حالات اس کے لیے تیار ہیں۔ اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان سلیم نے یہ خطوط اپنے بھائی کو آزمانے کے لیے لکھے تھے، لیکن دراصل انہیں اس طرح کی کارروائی کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنے بھائی کو صورتحال کے بارے میں مطلع کرنے کے بجائے شہزادے کورکٹ نے پیشکش قبول کر لی۔ اس کے بعد اسے اور دیگر تمام شہزادوں کو پھانسی دے دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان سلیم نے جب ایک بڑے مقصد کے لیے یہ فیصلہ کیا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ ایمان کا اتحاد۔ تخت حاصل کرنے کے بعد سلطان سلیم صفویوں پر پیش قدمی کرتا ہے اور ایران پر تجارتی پابندی عائد کرتا ہے۔ انہوں نے اس مہم کے جواز کے بارے میں علماء سے فتوے بھی حاصل کیے۔ مشکل حالات میں ایک لانگ مارچ کے بعد شاہ اسماعیل کو 1514 میں الداران کے میدان میں جنگ میں شکست ہوئی، جو آج جدید ایران میں واقع ہے۔ شاہ اسماعیل نے اپنے خزانے اور یہاں تک کہ اپنی بیوی کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بمشکل اپنی جان بچائی۔ تبریز کا دارالحکومت عثمانیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ اس فتح نے ترک دنیا کے عقیدے کے اتحاد کے خلاف خطرے کو حل کیا۔ تبریز میں ادا کی جانے والی نماز جمعہ شیعوں پر سنیوں کی فتح کی علامت تھی۔ اس طرح سلطان سلیم کو سلیم شاہ کے نام سے بھی جانا جانے لگا، اور اس نے جو سکے چھاپے وہ شاہی بھی کہلاتے تھے۔ فتح کے بعد سلطان سلیم نے دلقادر کی سلطنت پر مارچ کیا، جو سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط ہونے کے باوجود صفویوں کی طرف سے لڑی اور عثمانی سپلائی مراکز کو تباہ کر دیا۔ اسی وقت اس نے تونغ کی جنگ میں علاؤدولے بے کو شکست دی، جو دولک دیر کے بوزکٹ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور سلطان سلیم کی والدہ کا باپ تھا، اور اپنی زمینوں کو عثمانی ملک میں شامل کیا۔
مشرقی اور جنوب مشرقی اناطولیہ کے سنی لوگ شاہ اسماعیل کے خلاف تھے، جس کے تحت انہیں بڑے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس وجہ سے وہ بغیر کسی جنگ کے عثمانی حکمرانی کے تحت آئے۔ ان علاقوں کے کرد مکھیوں کو خود مختاری دی گئی۔ اس طرح اناطولیہ کی جغرافیائی سالمیت کو یقینی بنایا گیا تھا۔ ایرانی مہم کے دوران لانگ مارچ سے تنگ آنے والے جنسریوں نے بغاوت کر دی۔ جب وہ مہم سے واپس آئے تو سلطان سلیم نے جنسری کور کو دوبارہ منظم کیا اور جینیوسرا کے افسروں سے نہیں بلکہ محل سے اغوں کی تقرری کا طریقہ کار قائم کیا اور کور کو براہ راست سلطان سے منسلک کیا۔ مصر کی طرف چیر کسی نژاد مملوک سلطان قنص الغوری عثمانی توسیع کے بارے میں فکر مند تھے اور اس طرح صفویوں کی حمایت کی۔ سلطان سلیم نے اس کارروائی کا بدلہ لینے میں دیر نہیں کی۔ شیخ الاسلام کی طرف سے ایک مسلم ریاست پر اس مہم کے جائز ہونے کے بارے میں فتویٰ ملنے کے بعد انہوں نے جنوب کی طرف مارچ کیا۔ دونوں افواج 60,000 فوجیوں پر مشتمل تھیں۔ 1516 میں مملوک فوج کو شام میں دبک مرج دبک نامی مقام پر شکست ہوئی اور سلطان الغوری جنگ کے وسط میں مارا گیا۔ مملوک ریاست اپنے قیام کے بعد سے اب تک کوئی جنگ نہیں ہاری تھی اور یہاں تک کہ امیر تیمور تامرلین بھی انہیں چھو نہیں سکا تھا۔ شام اور فلسطین عثمانی حکمرانی کے تحت آئے۔ سلطان سلیم نے تیمان بے دوم میں سفیر بھیجے جو مصر کے تخت پر چڑھے اور کہا کہ اگر نیا سلطان سلیم کی بالادستی کو تسلیم کرتا ہے تو وہ مصر پر حکمرانی جاری رکھ سکتا ہے۔ تومن بے، جس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ سلطان سلیم صحرائے سینا کو پار کر سکتا ہے، بہت غصے میں تھا اور عثمانی سفیروں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد سلطان سلیم، جس نے مصر پر مارچ کیا، نے 13 دن میں صحرائے سینا کو عبور کیا۔ یہ کارنامہ صرف آخا منشی سلطنت کے کیمبیسیس دوم اور میسیڈن کے الیگزینڈر سوم، جسے عام طور پر سکندر اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، نے 1517 میں حاصل کیا تھا۔ اپنی مہمات میں انہوں نے پہلے سے ہی قلعہ بندی کے اقدامات کرنے پر بہت توجہ دی۔ مملوک فوج کو جنگ ردانہ میں شکست ہوئی اور قاہرہ کا خاتمہ ہوا۔ تومن بے گوریلا جنگ میں ملوث ہونے کے لیے بھاگ گیا۔ انہوں نے ان سفیروں کا استقبال کیا جنہوں نے دیوان کونسل کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو انہیں بچا لیا جائے گا۔ آخر کار اسے پکڑ لیا گیا۔ سلطان سلیم نے ان کی بہادری کو سراہتے ہوئے ان کا احترام کے ساتھ استقبال کیا۔ اسے 15 دن بعد عوامی سطح پر اس خدشے پر پھانسی دے دی گئی کہ وہ پہلے موقع پر بدلہ لے گا۔ دشمن کا ہتھیار۔ مملوک، جو عام طور پر عثمانیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے، اس وقت تک اپنے وقت کی سب سے طاقتور ریاست رہے۔ تاہم وہ 16 صدی کے بعد سے اسٹریٹجک مواد کے لیے عثمانیوں پر منحصر ہو گئے۔ فتح مصر میں عثمانیوں کی موبائل توپوں کے خلاف مصریوں نے توپیں نصب کر رکھی تھیں، لہذا وہ عثمانی حملوں کے خلاف کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ جب تمنبے نے جنگ کے بعد سلطان سلیم کو بتایا کہ اس نے اپنی بہادری کے بجائے آتشی اسلحے کی مدد سے جنگ جیتی ہے تو سلطان نے اسے قرآن کی 8ویں سورت سورہ انفال کی 60 آیت کی یاد دلائی، ان دشمن کے خلاف ہر ممکن طاقت سے تیار رہو۔ مصر کی فتح کے بعد مملوک حکمرانی کے تحت حجاز کے امیر شریف ابو البرکات النومی نے حجاز کو سلطان کے حوالے کر دیا۔ سلطان سلیم نے حجاز کی موجودہ سیاسی مراعات کو تسلیم کیا اور پیغمبر اسلام کی اولاد شریف کو حجاز کے سربراہ پر چھوڑ دیا۔ شریف آرڈن کے موجودہ بادشاہ کے پردادا تھے۔ صدیوں تک حجاز پر اسی طرح حکومت کی گئی۔ سلطان سلیم نے قاہرہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے مملوکوں کے دوران غیر ملکی تاجروں کو دی جانے والی مراعات کی توثیق کی۔ پرتگالیوں نے اس حقیقت کی تشریح کی کہ ہندوستان کی مستقبل کی مہم کے طور پر سویز میں اس کا ایک بڑا بیڑا قائم تھا۔ پہلی عثمانی پرتگالی جدوجہد بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب میں شروع ہوئی۔ اگر اسے فتح نہ کیا جاتا تو شاید مصر پرتگالی خطرے سے بچ نہ پاتا۔ وینس نے عثمانیوں کو وہ خراج ادا کرنا شروع کیا جو اس نے اس وقت تک قبرص کے لیے مملوکوں کو ادا کیا تھا۔ سلطان سلیم نے آخری عباسی خلیفہ متوکل کا احترام کے ساتھ استقبال کیا۔ اس نے خلیفہ اور سلطان کے خاندان، مشہور علماء، کاریگروں اور تاجروں کو بحریہ کے ساتھ استنبول بھیجا۔ ستمبر 1517 میں وہ اسی راستے سے واپس آنے کے لیے روانہ ہوا جس طرح وہ آیا تھا۔ دریں اسنا، شمالی عراق، خاص طور پر موصل، عثمانی حکمرانی کے تحت آ گیا۔ وہ جولائی 1518 میں استنبول پہنچے۔ کوئی اور مہم جس میں سلطان نے خود شرکت کی تھی اتنی دیر تک نہیں چل سکی اور نہ ہی اس طرح کی مہم کبھی چلائی گئی تھی۔ استنبول میں عظیم الشان تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ لوگ عظیم فاتح کو سلام کرنے کے منتظر تھے، لیکن سلطان
जो दिखावा करना पसंद नहीं करता था, रात को एक कश्ती में सवार चंद लोगों के साथ महल में गया और सबको बताया गया कि अगले दिन सुल्तान वापस आ गया है। हम किसके साथ थे? वो कुछ महीनों तक इस्तांबुल में रहा और फिर 1520 में एक नामालूम मंजिल की मुहिम पर जाने के इरादे से इडरने के लिए रवाना हुआ। सुल्तान, जो ज़ियाबीतस के मर्ज में मुब्तला थे, इत्तेफाक से ओर्लो में इंतकाल कर गए, जहां उनके वालिद का तकरीबन 8 साल कब्ल इंतकाल हो गया था, क्योंकि उनके दोनों कंधों के दरमियान एंथ्रेक्स, चारबोन नामी फोड़े खून के जहर सीप्सस का सबब बने थे। इनकी उम्र 50 साल थी। उनकी मैयत इस्तांबुल लाई गई। लाखों की तादाद में लोग सड़क पर निकल आए और रोते हुए उन्हें अलविदा कहा। उन्हें इस मस्जिद के बाग में दफन किया गया जो उन्होंने शहर के फतह जिला में तामीर करने का हुक्म दिया था। बीमार बिस्तर पर उसने अपने दरबारी हसन कीन से पूछा, ये क्या सूरत हाल है? हसन कीन ने कहा, ए मेरे सुल्तान, अब अल्लाह के साथ रहने का वक्त आ गया है। सुल्तान सलीम का जवाब भी मशहूर है, अब के ख्याल में हम इतने अरसे से किसके साथ थे? हसन कीन ने सुल्तान के बिस्तर पर कुरान की 36 सूरत सूरा असीन की तिलावत शुरू की। जब वो अल्लाह की तरफ से अस्सलाम के बारे में 58 आयत पढ़ रहे थे तो सुल्तान सलीम का इंतकाल हो गया। ये अंदाज़ा लगाया गया था कि आखिरी मुहिम दरअसल रहोड्स पर होने का मंसूबा बनाया गया था, क्योंकि इस्तांबुल शिपयार्ड में 150 जहाज तैयार किए गए थे। लेकिन यकीनी तौर पर इसका सबसे बड़ा मकसद ईरान में दाखिल होना और सफ़वियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना था, जिन्होंने तर्क इस्लामी अक़ीदे और सियासी इत्तेहाद में खलल डाला। उन्हें फतूहात के लिहाज से उस्मानी सुल्तानों में सबसे बड़ा समझा जाता है। उनके दादा सुल्तान मोहम्मद दुवम की पैरवी करते हुए इनकी फ़ौजी सलाहियतों में इजाफा हुआ। उनके मुख्तसर दौर हुकूमत के 4 सालों में होने वाली फतूहात को 4 सदियों तक महफूज रखा गया। उसने अपने वालिद से विरासत में मिलने वाली 2,373,000 मुरब्बा किलोमीटर 916,220 मुरब्बा मील सल्तनत की सरहदों को 3 बर्रे आज़मों पर 6,557,000 मुरब्बा किलोमीटर तक बढ़ा दिया। कौमी काज सलीम ने अपने आप को इस्लामी इत्तेहाद के आइडियल के लिए वक्फ कर दिया। चूंकि इसने अंदाज़ा लगाया था कि असल खतरा मशरिक से आएगा, लिहाजा उसने अपने दौर हुकूमत में अपनी सारी तवानाई इस खित्ते में लगा दी। इस तरह उसने इन लोगों को जो उसके बाद आए थे यूरोप और बुहेरा रोम में ज़्यादा महफूज तरीके से काम करने के काबिल बनाया। सुल्तान सलीम शाज़ व नादिर ही अपने घोड़े से उतरते थे, अपनी सल्तनत और सल्तनत के दौरान हमेशा मुहिम्मात पर जाते थे और अपनी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा अपने महल में गुजारते थे। यही आइडियलिज्म था जिसने सुल्तान सलीम को अपने भाइयों से अलग कर दिया। मौरखीन कौमी काज के इस आइडियल के साथ उनकी साबित कदमी की वजाहत करते हैं। यही वजह थी कि जो लोग इससे डरते थे वो इसे यूविज़ के नाम से पुकारते थे, जिसका मतलब है रिजोलूट, जब वो जिंदा था। उन्होंने बहरिया को बहुत अहमियत दी, जिसका मतलब है कि उनके ज़माने में मास्टर मल्लाहों की काश्त शुरू हुई। उन्होंने गोल्डन हान में एक बहुत बड़ा शिपयार्ड कायम किया और दीगर साहिली शहरों में शिपयार्ड कायम किए। उसने खजाने को भर दिया और कहा, जो कोई मेरे बाद खजाने को सोने से भर दे तो उसे इसकी महर से महर लगा दी जाए, वरना इसे मेरी महर से बंद कर दिया जाए। लिहाजा सल्तनत के खात्मे तक खजाने को उसकी महर से महर लगा दी गई। इसे सख्त नजर आने वाला बताया जाता है, लेकिन वो सही लफ्ज़ को कबूल करेगा। उनकी सबसे बड़ी खुसूसियत अज़्म था, जिसका मतलब था कि उन्हें एक सख्त हुक्मरान समझा जाता था। उस वक्त के मामलात में अपने आसपास के लोगों से मशवरा करें, और जब तुम फैसला कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो। बेशक अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। उन्होंने कुरान की 3री सूरत सूरा अल इमरान की इस तफसीर के मुताबिक अमल किया। काउंसिल के इजलासों में हर कोई अपने ख्यालात के बारे में आज़ादाना तौर पर बात कर सकता था, लेकिन एक बार फैसला हो जाने के बाद वो जरा सी भी हिचकिचाहट को मुआफ नहीं करेंगे। दरहकीकत वो हमडम पाशा को सजा देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करता था, जिसने ईरान की मुहिम के दौरान वापस आने की पेशकश की थी, हालांकि वो इससे बहुत मोहब्बत करता था। एक बेहतरीन इंटेलिजेंस सर्विस थी और उसके दौर हुकूमत में खुफिया अफसरान हर जगह मौजूद थे। वो सुल्तान को बताएंगे कि क्या हो रहा है। सुल्तान खुद अक्सर आम कपड़े पहने हुजूम के साथ आज़ादाना तौर पर घुल मिल जाते थे। उन्होंने इंसाफ की खिदमत में कभी गफलत का मुजाहरा नहीं किया। दरहकीकत ईरानी मुहिम की वापसी पर कुछ फौजियों ने रास्ते में आसपास के इलाकों को लूट लिया और सुल्तान ने उन्हें सजा दी। सुल्तान सलीम ने ग्रैंड वजीर हर्षखजादी अहमद पाशा और वजीर दोकाकुनज़ादा अहमद पाशा को भी बरतरफ कर दिया और उन्हें एक पुरानी तर्क रवायत के मुताबिक उनके खैमों को तबाह करके सजा दी।